میں اب برسوں سے اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ تصوف اپنے اصول میں اس دین سے بالکل ایک مختلف دین ہے جو قرآن مجید میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہوا۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنے مختلف لیکچرز میں اور اپنی کتاب برہان کے صفحہ نمبر 181 پر اسلام اور تصوف کے عنوان سے جو چیپٹر قائم کیا ہے، اس میں صوفیہ کرام کے خلاف ایک متعصبانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ایک نہایت ہی بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ دین تصوف کو دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صوفیہ کی تعبیرات، تشریحات اور ان کی جو اصطلاحات ہیں ان کی بنیاد پر غامدی صاحب نے صوفیہ کرام کسرہم اللہ تعالی کے ایک پاکیزہ روحانی اور اخلاقی شعبے کو، جو کہ دین اسلام ہی کا ایک شعبہ ہے جس کو زہد، رقاق یا اخلاق یا آداب کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اسی کو صوفیہ تصوف کا نام دیتے ہیں۔ اس روحانی اور اخلاقی شعبے کو، جو دین کا ایک ڈپارٹمنٹ اور شعبہ ہے، اس کو غامدی صاحب نے صوفیہ کی جو اصطلاحات ہیں اس کی بنیاد پر الگ سے دین اسلام کے متوازی ایک الگ سے دین قرار دے کر ایک بہت بڑا متعصبانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ یہ غامدی صاحب کی صوفیہ کرام کے خلاف ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک طرف تو جب قادیانیوں کی بات آتی ہے تو قادیانیوں کے بارے میں اتنا نرم رویہ ہے۔ جب سائل نے سوال کیا کہ قادیانی جو ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کریں۔ قادیانیوں کے خلاف اتنا نرم رویہ اور صوفیہ کرام، اولیاء اللہ اور اہل تصوف کے خلاف اتنا سخت رویہ کہ ان کے اصطلاحات کے فرق کی بنیاد پر ہی ان کے اس پاکیزہ شعبے کو ایک مستقل دین اسلام کے خلاف ایک متوازی دین قرار دے رہے ہیں۔ یہ کتنی بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو پھر غامدی صاحب کے فالورز کو اور ان کے چاہنے والوں کو جو ہے نا وہ ہم پہ کوئی قدغہ نہیں لگانی چاہیے اور نہ ہی اس پر ہائپر ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں، اور ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ جو 15ویں صدی میں غامدی صاحب نے تعبیرات و تشریحات اور جو چیزیں پیش کی ہیں، اسلام کی پوری ہسٹری اس سے ناواقف ہے، اور غامدی صاحب اپنی ان تشریحات اور تعبیرات کی وجہ سے ایک اسلام کے متوازی الگ ایک دین قرار دے رہے ہیں۔ اس دین غامدی کو دین اسلام کے ساتھ کوئی سروکار اور تعلق نہیں ہے۔ ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم کہہ سکیں، اور ہم کہیں گے کہ دین اسلام اور چیز ہے اور دین غامدی ایک الگ سے دین ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح پھر غامدی صاحب نے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بہتان لگایا اور ایک افتراء اور کذب بیانی کا مظاہرہ کیا، اور وہ یہ کیا کہ صوفیہ جو ہیں ان کا ماخذ کتاب و سنت نہیں ہے، یہ اپنے مسائل کتاب و سنت سے نہیں لیتے۔ حالانکہ ہم تصوف کی کوئی بنیادی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، صوفیہ کا مستدل اور صوفیہ کا جو ماخذ ہے وہ کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہی وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ تصوف کی جو مشہور کتابیں ہیں ساری اگر پڑھی جائیں اور سب کا تعارف کروایا جائے تو بہت وقت درکار ہے۔ یہ کتاب ہے سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ کی کشف المحجوب۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کشف المحجوب میں تقریباً 233 کے قریب آیات قرآنی اور 500 کے قریب احادیث اور آثار کو جمع کر کے اس کتاب کو مرتب فرمایا، اور پہلا چیپٹر اور عنوان اس کتاب کا جو ہے وہ ہے باب و اثبات العلم، علم کا اثبات، اور باب و اثبات علم کا آغاز جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی بیان فرمائی صفحہ نمبر 13 پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آیات اور احادیث کو لے کے صفحہ نمبر 19 پر یہ لکھا کہ اسلام کے اور شریعت کے جو ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن کتاب اللہ قرآن ہے، دوسرا رکن سنت رسول ہے، اور تیسرا رکن اجماع امت ہے۔ پھر ان کے دلائل کو بھی ذکر فرمایا۔
تو یہ واضح ہے کہ صوفیہ کرام کا جو مستدل اور ماخذ ہے وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس کتاب غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 13 پر انہوں نے جب آغاز کیا ہے الذی یجب علی من یرید الدخول فی دین الاسلام، جو دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جو کون سا دین ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، تو فرمایا قرآن پاک کی یہ آیت نقل فرمائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور صفحہ نمبر اسی کتاب کی جلد نمبر 2 کے 273 پر انہوں نے واضح طور پر لکھا فَعَلَيْهِ بِالتَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مرید پر واجب ہے کہ وہ کتاب اللہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے تمسک کرے، اس کو دلیل بنائے۔ تو اب یہ صوفیہ کرام کی تعلیمات اور ان کی تعبیرات و تشریحات بالکل جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہیں، اور اس پر بہت سارے حوالہ جات غامدی صاحب نے جو بات کی ہے صوفیہ کرام کے اقوال اور ان کے ارشادات بالکل اس کی نفی کرتے ہیں۔ یہ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 اور اس کے صفحہ نمبر 44 پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صوفیہ، بہت بڑے شیخ، ان کا ذکر نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں علمنا مضبوط بالکتاب والسنہ من لم یحفظ الکتاب ویکتب الحدیث، جو قرآن کو کی حفاظت نہیں کرتا اور حدیث کو نہیں لکھتا، ولم یتفقہ لا یقتدا بہ، اور دین کی فقہ حاصل نہیں کرتا اس کی اقتدا نہیں کی جائے گی۔ یعنی جس کے پاس قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے اور فقہ کا علم نہیں ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اقتدا نہیں کی جائے گی۔ یہ قول بھی غامدی صاحب کے اس جھوٹے دعوے کی بالکل تردید کرتا ہے کہ صوفیہ کرام علیہ رضوان کا یہ ہرگز موقف نہیں، بلکہ صوفیہ کرام جو ہیں وہ سب سے زیادہ ترجیح کس چیز کو دیتے ہیں؟ کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کو۔ سیدنا باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا کہ سیدنا تیفور ابن عیسیٰ باجدید بستامی سلطان العارفین شیخ صوفیہ فرماتے ہیں لو نظرتم الی رجل یرتفع فی الہوا، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، فلا تغتروا بہ حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الشریعہ، تو تم دھوکے مت آنا، اس کے پیچھے مت لگنا جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کے اوامر اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکتا کتنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کتنا کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی حفاظت کتنی کرتا ہے۔ تو صوفیہ کی تعلیمات اور ان کا جو علم ہے اس کا مستدل اور ماخذ کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ امام غزالی کے احیاء العلوم ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں سب سے پہلے جو آغاز کیا ہے وہ علم کا آغاز کیا ہے، اور قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث طیبہ سے استدلال کر کے ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ تو یہ بہت بڑا ایک بہتان ہے غامدی صاحب کا صوفیہ کرام پر کہ وہ جو ہیں وہ اپنا مستدل اور ماخذ جو ہے وہ کتاب اللہ کو قرار نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں، تو یہ بالکل بات دلائل سے واضح ہو جاتی ہے۔ رہی بات یہ کہ غامدی صاحب کے صوفیہ کے خلاف نتیجہ اخذ کرنے کی، غامدی صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا، کہتے ہیں میں بڑی دیانتداری کے ساتھ، میں بڑی سچائی کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے صوفیہ کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صوفیہ کا جو دین ہے، دین تصوف، یہ دین اسلام کے متوازی ایک الگ سے دین ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے صوفیہ کو پڑھا ہے۔ تو غامدی صاحب آپ سے زیادہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے، صوفیہ کی تعلیمات کو، ان کی فکر کو اور ان کی سیرت کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نتیجہ فکر اور اپنا جو زندگی کا نچوڑ تھا وہ آپ نے بیان فرمایا اپنی کتاب المنقذ من الضلال والموصل الی ذی العزت والجلال، اس کے صفحہ نمبر 38 پر اور صفحہ نمبر 39 پر امام محمد ابن محمد
غزالی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے اپنی زندگی کے تجربات اور لکھتے ہیں کہ میں نے جس وقت علم پڑھا، اس کے بعد پڑھایا، تدریس کی، اور اس کے بعد پھر میں نے جب سارا کچھ کرنے کے بعد اینڈ رزلٹ اور نتیجہ امام غزالی نے جو بیان فرمایا، ایک طرف نتیجہ ہے غامدی صاحب کا، جنہوں نے باقاعدہ سے کسی ادارے میں تعلیم بھی حاصل نہیں کی، اور ایک طرف نتیجہ ہے صوفیہ کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے باقاعدہ سے علم پڑھا، علم پڑھایا، ایک استاد کی حیثیت سے دینی علوم، علوم عقلیہ نقلیہ پڑھنے پڑھانے کے بعد اور سیرت صوفیہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اور 10 سال سیاحت کر کے صوفیہ کی سیرت اور ان کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد رزلٹ نکالا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی علمت یقیناً ان صوفیہ ہم السالکون لطریق اللہ تعالی خاصہ، فرماتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یقیناً صوفیہ ہی ہے جو اللہ کے رستے پر نکلنے والے اور چلنے والے ہیں، وَأَنَّ سِيرَتَهُمْ أَحْسَنُ السِّيَرِ، اور صوفیہ کی زندگیاں سیرتیں یہی بہترین زندگیاں اور سیرتیں ہیں، وَطَرِيقَهُمْ أَصْوَبُ الطُّرُقِ، اور ان کا طریقہ ہی درست طریقہ ہے، وَأَخْلَاقَهُمْ أَزْكَى الْأَخْلَاقِ، اور ان کے اخلاق ہی پاکیزہ ترین اخلاق ہیں، بلکہ فرماتے بل لو جمع عقل العقلاء وحکمت الحکماء، فرماتے اگر تمام عقل مندوں کی عقل کو جمع کیا جائے اور حکماء کی حکمت کو جمع کیا جائے، وعلم الواقفین علی اسرار الشرع من العلماء، اور شریعت کو جاننے والے علماء کے علم کو جمع کیا جائے، لیغیروا شیئا من سیرہم اخلاقہم ویبدلوہ بما ہوا خیر منہ، تاکہ اس کا کوئی بدل لے آئیں اور اس سے بہتر کوئی چیز لے کے آئیں، لم یجدوا الیہ سبیلا، فرماتے کوئی رستہ نہیں پاؤ گے، فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ، فرماتے صوفیہ کی حرکتیں، حرکات ظاہر و باطن مقتبسۃ من نور مشکات النبوہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت سے مقتبس ہیں، یعنی انہوں نے حضور کے نور نبوت سے اقتباس کیا ہے، حضور کے نور سے نور حاصل کیا ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ نُورِ النُّبُوَّةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نُورٌ يُسْتَدَاءُ بِهِ، فرماتے ہیں نور نبوت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نور نہیں ہے جس سے روشنی حاصل کی جا سکے۔ تو صوفی کرام کے بارے میں جو کمنٹس اور تبصرہ امام محمد ابن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، یہ اپنی زندگی کا نچوڑ بیان فرمایا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے وہ دین اسلام سے ایک الگ سے دین ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء اللہ اور صوفیہ نے اپنا جو نتیجہ فکر بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اخلاق اور زندگیاں اور سیرتیں ہیں ہی صوفیہ کی جو علم اور عمل کے ساتھ جڑی ہوئی، اخلاق کے ساتھ، زہد کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اور اسی طرح امام ابن الجوزی سینکڑوں کتابوں کے مصنف امام ابن الجوزی، اگرچہ ایک وقت تک انہوں نے صوفیہ کی مخالفت کی، لیکن اپنی کتاب، یہ کتاب ہے سید الخاطر امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی، اس میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جب صوفیہ کے بارے میں لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا محدثین کو ان کا شغل کیا ہے، شغل یہ کہ وہ کثرت اجزاء یعنی اپنی کتابیں جمع کرتے ہیں اور حدیث کے عالی ہونے کا شوق رکھتے ہیں، اور فقہا کو علم جدل میں دیکھا، لیکن فرماتے ہیں ان چیزوں سے رقت قلب اور ذوق صرف نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ سیرت سلف صالحین کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ تو امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ سیرت سلف صالحین ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ذوق اور انسان کو رقت قلب جس سے میسر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سے کتابیں تحریر فرمائیں، جن میں سے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب ہے صفت الصفوہ، یہ دیکھیں صفت الصفوہ، صوفیہ اور اولیاء اللہ کے حالات زندگی پر مستقل امام ابن الجوزی نے کتاب لکھی۔ اور اس کے علاوہ مناقب و احوال معروف کرخی، امام سیدنا معروف بن فیضان الکرخی شیخ صوفیہ، بہت بڑے صوفی اللہ کے ولی درویش حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ، ان کی حالات زندگی پر پوری مستقل کتاب ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے تحریر فرمائی، اور یہ بات واضح کر دی کہ یہ صوفیہ ہیں جن کی سیرت اور جن کے اخلاق سے انسان کو ایک ذوق اور انسان کو ایک رقت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا نتیجہ فکر تھا صوفیہ کے بارے میں، اور ایک نتیجہ فکر ہے غامدی صاحب۔